बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। कई सालों तक जब तक इस्लाम ने उरूज पाया, मुसलमान दुनिया को बताते रहे कि मुसलमानों को दी गई हिदायत जो कुरान और सही हदीस है वो कितनी ऑथेंटिक है और साइंस के हवाले से कितनी ज़बरदस्त है। आज हम इस्लाम को भुला चुके हैं, लेकिन हम पर हमेशा तनकीद होती रही कि मुसलमान जालिम हैं, ये कुर्बानी करते हैं, जानवरों पर जुल्म करते हैं। लेकिन आज की मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया है कि मुसलमानों का तरीक़ा कार कुर्बानी दुनिया का बेहतरीन है। इससे मईशत को कितना फ़ायदा हो, कुर्बानी किस पर वाजिब है। और आज के दौर में ये फास्ट फूड कंपनीज, ये वो हर तरह से जो मुसलमानों पर मजाक उड़ाते थे, तंज करते थे, इस्लाम को बदनाम करते थे, आज हम इस वीडियो में साबित करेंगे कि किस तरह दुनिया में इसका फ़ायदा होता है और साइंस ने कैसे घुटने टेके हैं। हमारी टीम मेंबर आपको एक्सप्लेन करेगी और बेहतरीन अंदाज में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, आपको अंदाज़ा होगा इस्लाम कितनी आगे निकल चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इस्लाम किस तरह अरूज पा रहा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कुर्बानी अहम माली इबादत और शायर इस्लाम में से एक है, इसलिए इस अमल को बड़ी फजीलत और अहमियत हासिल है। बारगाह इलाही में कुर्बानी पेश करने का सिलसिला सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है। अल्लाह ताला ने सूरह अल-माइदा में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबील और काबील का किस्सा जिक्र फरमाया है कि दोनों ने अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश की। हाबील ने उम्दा दुम्बा कुर्बान किया और काबील ने कुछ ज़राई पैदावार यानी गल्ला पेश किया। कुर्बानी का अमल हर उम्मत में मुकर्रर किया गया। चुनाचे सूरह अल-हज की आयत नंबर 34 में इरशाद रब्बानी होता है कि और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी इस गर्ज के लिए मुकर्रर की कि वो मवेशियों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाए। अलबत्ता इसके तरीके और सूरत में कुछ फ़र्क ज़रूर रहा है। उन्हीं में से कुर्बानी की एक अज़ीमुश्शान सूरत वो है जो अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईद उल अज़हा की कुर्बानी की सूरत में अता फरमाई है, जो कि हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की यादगार है। कुरान मजीद की रूह से कुर्बानी इस्लामी शायर यानी निशानियों में से है, जिसके ज़रिए इस्लाम की शान व शौकत नुमायाँ होती है। चुनांचे अल्लाह ताला ने सूरह हज की आयत नंबर 32, 36 और 37 में इरशाद फरमाया है कि ये सारी बातें याद रखो, और जो शख्स अल्लाह के शायर की ताज़ीम करे तो ये बात दिलों के तक़वा से हासिल होती है। और कुर्बानी के ऊँट और गाय को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह के शायर में शामिल किया है, तुम्हारे लिए इनमें भलाई है। चुनांचे जब वो एक कतार में खड़े हों, इन पर अल्लाह का नाम लो, फिर जब ज़िबा होकर इनके पहलू ज़मीन पर गिर जाएं तो उनके गोश्त में से खुद भी खाओ और उन मोहताजों को भी खिलाओ जो सब्र से बैठे हों, और उनको भी जो अपनी हाजत जाहिर करें। और उन जानवरों को हमने इस तरह ताबे बना दिया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। अल्लाह को ना इनका गोश्त पहुँचता है ना इनका खून, लेकिन इसके पास तुम्हारा तकवा पहुँचता है। उसने ये जानवर इस तरह तुम्हारे ताबे बना दिए हैं कि तुम इस पर अल्लाह की तकबीर करो, और उसने तुम्हें हिदायत अता फरमाई। और जो लोग खुश असलूबी से नेक अमल करते हैं उन्हें खुशखबरी सुना दो। ज़माने जाहिलियत में भी कुर्बानी को इबादत समझा जाता था, मगर जानवरों को बुतों के नाम पर कुर्बान करते थे। इसी तरह आज तक दूसरे मज़ाहिब में कुर्बानी मजहबी रस्म के तौर पर अदा की जाती है। मुशरिकीन बुतों के नाम पर और ईसाई सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर कुर्बानी आज भी करते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अल-कौसर में हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए, यानी नमाज और कुर्बानी का अमल अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए है। इस मफ़हूम को अल्लाह ताला ने सूरह अल-नाम में फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना इस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि कुर्बानी दरअसल किस इंसान पर फर्ज है। इस बात का मुख्तसर मगर जामे जवाब यह है कि हर वो मुसलमान जो बालिग हो, किसी जगह पर मुस्तकिल मुकीम हो, मुसाफिर ना हो, साहिब निसाब हो, मतलब इसके पास अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद इतना पैसा या इस्तिताअत हो कि कुर्बानी कर सके, तो इस पर कुर्बानी वाजिब है। और अगर एक घर में एक से ज्यादा लोग इन शराइत पर पूरे उतर रहे हैं तो इन सब पर कुर्बानी वाजिब होगी। आजकल के साइंसी दौर में बहुत से कम इल्म और जाहिल लोग इस बात पर तनकीद करते हैं कि मुसलमान जानवरों पर जुल्म करते हैं और इनको ज़िबा करने के नुकसानात घड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत दरअसल ये है कि ये जाहिल और कम इल्म लोग, जो वैसे तो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और रोशन ख्याल कहते हैं, लेकिन इनकी तमाम रोशन ख्याली वहाँ दम तोड़ देती है जहाँ साइंस इस्लामी क़वानीन और कुर्बानी के इस्लामी तरीक़ों की तारीफ़ करता है। इस्लामी तरीक़े ज़िबा पर एक एतराज़ ये किया जाता है कि इसमें जानवर पर जुल्म होता है।
اس لیے یہ ایک بے رحمانہ طریقہ ہے، لیکن سائنسی تحقیق تو بالکل اس کے برعکس بات کرتی ہے۔ چنانچہ جرمنی کے ایک یونیورسٹی ہینوور کے پروفیسر شلٹز اور ان کے ایک ڈاکٹر ہیزم نے عملی تجربے سے ثابت کیا کہ اسلامی طریقہ ذبح انتہائی رحم دلانہ ہے اور سب سے اچھا ہے، کیونکہ اس میں جانور کو کم سے کم تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے برعکس کیپٹیو بول سٹننگ سے جانور کو بہت زیادہ اذیت پہنچتی ہے۔ اس تجربے میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ اسلامی طریقہ ذبح اور مغربی ممالک میں کثرت سے رائج طریقے جس میں جانور کو پہلے سٹن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے گلے پر چھری پھیر کر خون بہایا جاتا ہے، ان دونوں میں سے کس طریقے سے جانور کو زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، ان میں سے کس طریقے سے خون تیز رفتاری اور زیادہ مقدار میں نکل جاتا ہے، اور کس طریقے سے جانور جلدی بے ہوش ہوتا ہے اور اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہر جانور کے 2 قسم کے ٹیسٹ کیے گئے، جن کو EEG یعنی الیکٹرو انسیفلوگرافی اور ECG یعنی الیکٹرو کارڈیوگرافی کہا جاتا ہے۔ اس تجربے سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ سٹن کیے گئے جانوروں کے دل کی دھڑکن شرعی طریقے سے ذبح کیے گئے جانوروں کے دل کی دھڑکن کے مقابلے میں پہلے رک گئی، اور اس کے نتیجے میں ان جانوروں کے گوشت میں زیادہ خون باقی رہ گیا۔ ایسی صورت میں بیماریوں سے پاک صحت افزا گوشت نہیں مل سکا۔ ٹیکساس کی A&M یونیورسٹی اور کینیڈا کی فوڈ انسپیکشن ایجنسی کی تحقیق کے مطابق نیومیٹک سٹننگ سے اتنی زوردار ضرب لگتی ہے کہ دماغ کے ذرات گائے کے پورے نظام میں پھیل جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ پھیپھڑوں اور جگر تک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ امریکہ میں 30 سے 40% سٹننگ اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ سائنس نے ہی اسلام کے حلال کھانے کے حکم کے پیچھے چھپی حقیقت بھی آشکار کی ہے، جس کے باعث غیر مسلم بھی ہکا بکا رہ گئے ہیں، کیونکہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کا رابطہ ختم نہیں ہوتا، اور دل جانوروں کی وریدوں اور شریانوں میں موجود تمام خون کے باہر نکلنے تک دھڑکتا رہتا ہے، اور اس طرح اس کا گوشت خون سے پاک اور حلال ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب جب کسی جانور کو غیر اسلامی طریقے یعنی جھٹکے وغیرہ کے ذریعے ہلاک کیا جاتا ہے تو اس کا دل بھی فوراً دھڑکنا بند کر دیتا ہے، اور یوں جسم سے خون کا اخراج ہو ہی نہیں پاتا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مختلف قسم کے سنگین بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیموں اور بیکٹیریا کی افزائش نسل کے لیے خون بہترین چیز ہے، اور جب جانوروں کے جسم سے خون کا اخراج ہی نہیں ہوتا تو یہ گوشت کو خراب کر دیتا ہے، اور جب انسان ایسے خراب گوشت کو کھاتے ہیں تو وہ خود بھی بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں قربانی کے معاشی فوائد کی طرف۔ قربانی کے معاشی فوائد پر ایک نظر ڈالنے سے قبل یہ جان لیجئے کہ اس وقت پوری دنیا میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں۔ اسلامی دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے۔ اس کی آبادی 25.5 کروڑ ہے، اور ان میں سے 1,80,40,000 لوگ ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ اسلامی ممالک میں آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر پاکستان ہے۔ آبادی تقریباً 20 کروڑ اور ہر سال 1,22,00,000 لوگ قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ سعودی عرب 2,54,00,000 آبادی کے ساتھ ہے، اور یہاں حج کی وجہ سے سب سے زیادہ قربانی کی جاتی ہے، جو کہ قریباً 1,50,30,000 لوگوں کے برابر ہے۔ یہ وہ بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں جن میں قربانیوں کی تعداد دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ ہے۔ اسی طرح بعض غیر مسلم ممالک میں بھی مسلمان قربانی کرتے ہیں، جیسے بھارت اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ بھارت میں 17 کروڑ مسلمانوں میں سے 1 کروڑ سے زائد لوگ قربانی کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں قربانی کے معاشی فوائد کی طرف۔ جان مینارڈ کینز کو دنیا کا نمایاں ترین ماہر معیشت سمجھا جاتا ہے۔ اس نے انویسٹمنٹ ملٹی پلائر کے نام سے ایک نظریہ پیش کیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ حکومت یا عام آدمی جب اپنی جیب سے چند روپے نکالتا ہے تو معیشت کا پہیہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ ان چند روپوں کا فائدہ پورے معاشرے اور پوری معیشت تک پہنچتا ہے۔ کینز کے اس نظریے کو مغربی نظریہ ویلفیئر اسٹیٹ کی بنیاد بنایا گیا۔ اس نظریے کے مطابق عید الاضحیٰ نہ جانے کتنا بڑا انویسٹمنٹ ملٹی پلائر ہے، جس کی برکت سے ایک دنیا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ سرمایہ کاری کی غلام گردشوں کا ایسا چکر ہے جس میں سراسر فائدہ غریب کا ہی ہے۔ ایک نظر خالص بزنس کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر فارمنگ انڈسٹری تیزی سے بڑھتی ہے، اس کے بعد کیٹل انڈسٹری کو عروج ملتا ہے، اور پھر لیدر انڈسٹری کا پہیہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہ 3 انڈسٹریز تو براہ راست اس سے متحرک ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار انڈسٹریز کو اس موقع پر فائدہ پہنچتا ہے۔ اسلامی ممالک میں ابھی انڈسٹریز کو اتنا فروغ حاصل نہیں ہوا، ورنہ ان جانوروں کی اون، ہڈیوں، چربی اور انتڑیوں سے ایسے بزنس وجود میں آ سکتے ہیں جن سے لاکھوں افراد کو مزید روزگار مہیا کیا جا سکتا ہے۔ حکومت تھوڑی سی دلچسپی لے تو جانوروں کی باقیات سے روزگار کے سینکڑوں مزید مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ یقین جانیے جانوروں کی باقیات پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ان سے واٹر پروفنگ، آگ سلگانے، موم بتی بنانے، صابن اور کاسمیٹکس بنانے سے لے کر مختلف اجزاء میں ڈھالنے تک سینکڑوں ہزاروں پروڈکٹس بنائی جا سکتی ہیں۔ جن فضلات کو ٹھکانے لگانے اور شہر سے باہر ڈمپ کرنے پر ملک بھر کی میونسپلٹی کمیٹیز اپنی توانائیاں جھونک دیتی ہیں، ان کو کارآمد بنا کر اربوں کے بزنس شروع کیا جا سکتے ہیں۔ ان چیزوں سے اب بھی بے شمار اشیاء بنائی جا رہی ہیں، مگر ذرا سی حکومتی توجہ اور تاجرانہ اپروچ اس کام کو ملکی خوشحالی کا ذریعہ بنا سکتی ہے۔
پھر شاید وہ وقت آ جائے جب کمپنیاں خود ہی تمام گھروں سے باقیات جمع کر رہی ہوں اور کچرے کے ڈھیر سے بزنس کے پہاڑ کھڑے کر رہی ہوں۔ آپ نے وہ مشہور مقولہ تو سنا ہی ہوگا، ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے۔ اسی طرح غریبوں کو بھی امداد نہیں باعزت روزگار چاہیے۔ ذرا سوچئے، قربانی کے جانور کون پالتا ہے؟ ان جانوروں کے چارے کا بندوبست کون کرتا ہے؟ سال بھر ان کی پرورش کا بکھیڑا کون پالتا ہے؟ مانتے ہیں کہ اب بڑے بڑے کاروباری گروپس بھی اس بزنس میں آ گئے ہیں، مگر دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ غریبوں کی آمدنی کا اس سے اور کوئی بڑا ذریعہ ہے؟ کوئی ایسا عالمگیر ایونٹ نہیں جس میں کسی بے کس، نادار اور بے سہارا افراد کو اتنے بڑے پیمانے پر روزگار مل رہا ہو۔ ہم بڑے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کراچی میں 30 ارب کے جانور بکتے ہیں تو اس کا بڑا حصہ غریبوں کی ہی جیب میں جاتا ہے۔ اگر کچھ بڑے کاروباری گروپس اس بزنس میں آ بھی رہے ہیں تو پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے لاکھوں غریب اور پسماندہ افراد ہی ان جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اس طرح قربانی کا ایک جانور پوری معیشت کا پہیہ گھما دیتا ہے۔ قربانی پر اعتراض کرنے والوں کو خوف خدا کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی ایک مستقل واجب عبادت اور شاعر اسلام میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے 10 سالہ قیام میں ہر سال قربانی فرمائی۔ صحابہ کرام، مجتہدین، تابعین، اسلاف اور اکابر غرض پوری امت کا متواتر اور مسلسل عمل بھی قربانی کرنے کا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں تمام انسانوں کے لیے خیر ہی خیر ہے، اگرچہ وہ ہمیں معلوم نہ ہو، مگر اب سائنس بھی اس حقیقت کو تسلیم کر رہی ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ سب مسلمان ان تعلیمات پر دل و جان سے عمل کریں اور دوسروں کے لیے عملی نمونہ بنیں۔ حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔